انفال مدینہ۔ یہ سورت مدنی ہے اور اس میں 75 آیتیں اور 10 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اے پیغمبر، لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کہہ دو کہ مال غنیمت کے بارے میں فیصلے کا اختیار اللہ اور رسول کو حاصل ہے، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات درست کر لو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم واقعی مومن ہو۔ مومن تو وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور ترقی دیتی ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے اس میں سے فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے بڑے درجے ہیں، مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے۔ مال غنیمت کی تقسیم کا یہ معاملہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے تمہارے رب نے تمہیں اپنے گھر سے حق کی خاطر نکالا، جبکہ مسلمانوں کے ایک گروہ کو یہ بات ناپسند تھی۔ وہ تم سے حق کے معاملے میں اس کے واضح ہو جانے کے باوجود اس طرح بحث کر رہے تھے جیسے ان کو موت کی طرف ہنکا کر لے جایا جا رہا ہو، آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تم سے یہ وعدہ کر رہا تھا کہ دو گروہوں میں سے کوئی ایک تمہارا ہوگا، اور تمہاری خواہش تھی کہ جس گروہ میں خطرے کا کوئی کانٹا نہیں تھا وہ تمہیں ملے، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے احکام سے حق کو حق دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ ڈالے تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے۔ چاہے مجرم لوگوں کو یہ بات کتنی ناگوار ہو، یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد کا جواب دیا کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے کی کمک بھیجنے والا ہوں جو لگاتار آئیں گے، اور یہ وعدہ اللہ نے کسی اور درجہ سے نہیں بلکہ صرف اس لیے کیا۔ تفسیر: جنگ بدر کے موقع پر جب دشمن کو شکست ہو گئی تو صحابہ کرام 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ اور ایک حصہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ کے ساتھ رہا، دوسرا حصہ دشمن کے تعاقب میں روانہ ہو گیا، اور تیسرا حصہ دشمن کے چھوڑے ہوئے مال غنیمت کو جمع کرنے میں مشغول ہو گیا۔ یہ چونکہ پہلی جنگ تھی، مال غنیمت کے بارے میں مفصل ہدایات نہیں آئی تھیں، اس لیے اس تیسرے حصے نے یہ سمجھا کہ جو مال انہوں نے اکٹھا کیا ہے وہ انہی کا ہے۔ شاید زمانہ جاہلیت میں معمول ایسا ہی رہا ہوگا، لیکن جنگ ختم ہونے کے بعد دو گروہوں کو یہ خیال ہوا کہ وہ جنگ بدر میں برابر کے شریک تھے، بلکہ مال غنیمت اکٹھا ہونے کے وقت زیادہ اہم خدمات انجام دے رہے تھے، اس لیے ان کو بھی اس مال میں حصہ دار ہونا چاہیے۔ یہ ایک فطری تقاضا تھا جس کی بنا پر ان حضرات کے درمیان بحث کی بھی نوبت آئی۔ جب معاملہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو یہ آیات نازل ہوئیں جن میں بتا دیا گیا کہ مال غنیمت کے بارے میں فیصلے کا مکمل اختیار اللہ اور اس کے رسول کو ہے۔ چنانچہ بعد میں اسی سورت کی آیت نمبر 41 میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں مفصل احکام آ گئے۔ زیر نظر آیت نے ہدایت دی کہ اگر مسلمانوں کے درمیان کوئی رنجش ہوئی تو اس وضاحت کے بعد اسے دور کر کے باہمی تعلقات درست کر لینے چاہیے۔ جن لوگوں نے مال غنیمت جمع کیا تھا ان کی خواہش یہ تھی
کہ مالک نعمت کے پاس رہے، مالک نعمت انہی کے پاس رہے، لیکن فیصلہ ان کے برعکس ہوا، اور اب ان کو تسلی دی جا رہی تھی کہ انسان کی ہر خواہش انجام کے اعتبار سے درست نہیں ہوتی۔ اسے بعد میں پتہ چلا کہ جو واقعہ اس کی خواہش کے خلاف ہوا، بہتری اسی میں تھی، اور یہ ایسا ہی ہوا جیسے ابو جہل سے جنگ کرنے کے بعد معاملے میں ہوا۔ مدینہ منورہ سے نکلتے وقت چونکہ صرف ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنا پیش نظر تھا اور کوئی باقاعدہ لشکر تیار نہیں کیا گیا، اس لیے جب یہ بات سامنے آئی کہ ابو جہل ایک بڑا لشکر لے کر مقابلے پر آ گیا، تو بعض صحابہ کی خواہش یہ تھی کہ ابو جہل کی جنگ کرنے کے بجائے فی الحال واپس چلے جائیں، کیونکہ اس بے سر و سامانی کی حالت میں ایک مسلح فوج کا مقابلہ موت کے منہ میں جانے کے مترادف ہوگا۔ لیکن دوسرے صحابہ نے بڑی پرجوش تقریر میں کی، جن سے آن صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور جب آپ کی مرضی معلوم ہوگی تو سب نے جنگ میں حصہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ بعد میں ثابت ہوا کہ مسلمانوں کا عظیم فائدہ اسی میں تھا کہ اس طرح کفر کی کمر توڑی جائے۔ اس مرتبہ ابو سفیان کا قافلہ اور کانٹے سے مراد خطرہ ہے۔ قافلے میں مسلح افراد کی تعداد کل 40 تھی، لہذا اس پر حملہ کرنے میں کوئی بڑا خطرہ نہیں تھا، لہذا طبی طور پر اس پر حملہ کرنا آسان تھا۔